اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ ارحام کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے۔ ارحام در حقیقت جمع ہے رحم کی۔ رحم اصل میں تو بچے دانی کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ اسی رحم سے ساری رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، رحم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی بچے سے پھر دوسرے کے ساتھ جب تعلقات ہوتے ہیں تو اسی کو رحم کا رشتہ قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کو ذو رحم کہتے ہیں، ذو رحم محرم کہتے ہیں، اولو الارحام کہتے ہیں، کیونکہ ان سے آپس میں رشتہ داریوں کا تعلق ہوتا ہے۔ تو بعد میں ارحام کا لفظ مطلق رشتہ داریوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور چونکہ یہ سارے رشتے رحم کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کیا جائے تو اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اگر برا برتاؤ کیا جائے تو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اور احادیث میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ اسے صلہ رحمی سے کام لے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ تم ایک دوسرے سے سلام کثرت سے کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کو رواج دو آپس میں، اور اطعموا الطعام، رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ادخلوا الجنۃ بسلام، کہ ان اعمال کے نتیجے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، کسی رکاوٹ کے بغیر۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کسی عام مسکین کو صدقہ کیا جائے وہ تو صدقہ ہے، اور اگر کسی رشتہ دار کو کیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ اور دوسری طرف قطع رحمی کی بڑی برائی بیان فرمائی گئی ہے، اور اس پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، جو قطع رحمی کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی داخل نہیں ہو جائے گا، اپنی سزا بھگتے گا، اپنی قطع رحمی کی سزا بھگتے گا، پھر اگر مومن ہے تو بالآخر کہیں سزا بھگتنے کے بعد کہیں جنت میں اس کو داخلہ ملے گا۔ اور فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، یعنی اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی کہ جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ تو یہ ساری باتیں کہ رحم کے حقوق کے جو ادائیگی کے اوپر زور دیا گیا ہے احادیث میں، وہ سب اس کی تشریح ہے۔ یعنی رسول جو قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ اور یہ جو حوالہ دیا نا کہ ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا گیا تھا، اور انہی اور ان کی بیوی سے پوری انسانیت پھیلا دی گئی، اس میں توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ تم سب آپس میں رشتہ دار ہو، لہذا اپنی رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔
پھر فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگران اور نگہبان ہے، جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ اگر رسمی طور پر شرما شرمی یا بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی یا اثار و خدمت کا جذبہ نہ ہوا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگراں ہے۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں فرماتا، بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے، اور قانون کے بیان کے ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ تو اسی تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر یہ احساس انسان کے دل میں جاگزین ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے اعمال و افعال پر انقلابی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ساری خرابی غفلت سے ہوتی ہے۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی فرما رہا ہے، اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق برباد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، تو اس صورت میں آدمی کے سلوک میں یقیناً فرق آ جائے گا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ آج کل بہت سے دفاتر میں، عمارتوں میں اس طرح کے کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی آدمی اس کے اندر داخل ہو یا کوئی کام کرے تو وہ اس کی تصویر آ جاتی ہے، اور کوئی آدمی ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کون کس طرح داخل ہوا، کس طرح اس نے اپنا کام انجام دیا، اور یہ چیزیں اس کے جو ذمہ دار آدمی ہیں اس کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ جہاں یہ انتظام ہو وہاں انسانوں کے طرز عمل میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جہاں یہ انتظام نہیں ہے تو بے پرواہی سے لوگ کام کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ انتظام ہے تو وہاں ہر وقت اس کو یہ احساس ہے کہ میری ہر نقل و حرکت کہیں دیکھی جا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک ٹھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کہیں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں۔ تو یہی بیان ہی یہ بات اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یقیناً ہمارے طرز عمل میں فرق آئے گا، خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں بھی فرق آئے گا، اور بندوں کے ساتھ جو ہم معاملات کر رہے ہیں ان کے اندر بھی فرق آئے گا کہ کسی کی حق تلفی کی ہمیں جرأت نہیں